إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حاق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم मौला हुसैन के सलाम है। जहाँ में कौन है जो शे का सोगवा नहीं, जहाँ में कौन है जो शे सोगवार नहीं, वह कौन है जो गम में आशिक़
نہیں وہ کون ہے جو عشق میں سوگوار نہیں حسین کہتے تھے حسرت سے دیکھ کر ہر سو حسین کہتے تھے حسرت سے دیکھ کر ہر سو اکیلے رہ گئے اب کوئی جانثار نہیں اکیلے رہ گئے اب کوئی جانثار نہیں حسین کہتے تھے لاشیں پہ بھائی کے رو کر حسین کہتے تھے لاشیں پہ بھائی کے رو کر وفا تو رہ گئی عباس نامدار نہیں وفا تو رہ گئی عباس نامدار نہیں جہاں میں کون ہے جو شیخ کا سوگوار نہیں. ایک سال بعد اور بھی مولا عباس کے خطے سے کہ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے اور پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے حیدر کے اشاروں پلٹ آیا تھا سورج حیدر کے اشاروں پلٹ آیا تھا سورج غازی کے اشاروں پہ زمین گھوم رہی ہے غازی کے اشاروں میں زمین گھوم رہی ہے اصغر بشیر حرملہ کا تیر ہے اصغر بشیر حرملہ کا تیر ہے یہ انتہائی ظلم کی آخری تصویر ہے یہ انتہائی ظلم کی آخری تصویر ہے آنکھوں میں روشن ہے صدا غم حسین کا آنکھوں میں روشن ہے صدا غم حسین کا اور سینے میں سانس لیتے ہیں ماتم حسین کا سینے میں سانس لیتے ہیں ماتم حسین کا اور مٹی مل گئے سب ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے سب ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اور ایک سوال اور بھی مولا علی کے حوالے سے کہ خلوص دل سے جو علی کا نام لیتے ہیں خلوص دل سے جو علی کا نام لیتے ہیں وہی تو لذت عمر و تمام لیتے ہیں وہی تو لذت عمر و تمام لیتے ہیں. خدا کے بندو غور سے سنو خدا کی قسم خدا کے بندو غور سے سنو خدا کی قسم علی کا نام تو گرتو تھام لیتے ہیں علی کا نام تو گرتو تھام لیتے ہیں اور کسی کی بز میں جانا علی علی کہنا کسی کی بز میں جانا علی علی کہنا وجود اب نہ بتانا علی علی کہنا وجود اب نہ بتانا علی علی کہنا. اور فرشتے قبر میں علی ایک سلوات جو ہے سر کسی کی بز میں جانا علی علی کہنا کسی کی بز میں جانا علی علی کہنا وجود اب نہ بتانا علی علی کہنا وجود اب نہ بتانا علی علی کہنا. اور فرشتے قبر میں پوچھے اگر کوئی سوال فرشتے قبر میں پوچھے اگر کوئی سوال کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا. اور نہ جانے صدقہ و صفا کا مزاج کیا ہوتا ہے نہ جانے صدقہ و صفا کا مزاج کیا ہوتا ہے اور میرے نبی کا بنایا سماج کیا ہوتا ہے میرے نبی کا بنایا سماج کیا ہوتا ہے. توحید کی ضیاء کو دکھایا حسین نے توحید کی ضیاء کو دکھایا حسین نے اور اسلام کو اسلام بنایا حسین نے اور اسلام کو اسلام بنایا حسین نے. اور تیرا وجود بھی تو نہ تھا دستے کربلا
تیرا وجود بھی تو تھا دستِ کربلا، تجھ کو درجہ بنایا حسین نے، تجھ کو درجہ بنایا حسین نے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ روضہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام میں تشریف لے آئیں۔ آئیے میں اب گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب سے کہ وہ آئیں، مہمان عقیدت میں اپنی تقریر پیش کریں۔ آپ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ درخشاں پروین عرف امی بنت شوکت مرزا صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک خاتون کے اور ماں کے ایصال ثواب کی مجلس اور یہ تاریخیں اور مناسبت جو ابھی گزری ہے، بالخصوص 2 نبیوں کی یاد ہے جسے آج پوری دنیا مناتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور مناسبت ابھی 18 تاریخ جو غدیر کی تاریخ آنے والی ہے، اور پھر ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اہم مناسبت وہ ہے ایام عزائے سید الشہداء۔ انہی مناسبتوں کے مد نظر کچھ باتیں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ صافات 37واں سورہ ہے، اور اس کی جناب ابراہیم و اسماعیل کے واقعے کے سلسلے میں ایک آیت ہے جو مشہور آیت ہے۔ سلسلے وار آیات نے تقریباً 12-13 آیتوں میں جناب ابراہیم کے واقعے کو بیان کیا، اور ابھی جو قربانی گزری اور یہ عید قربان کے نام سے ایک اہم موقع جو گزرا ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے صراحت سے اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا، اس واقعے کا نچوڑ و خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے آگے
حکم خدا کے آگے بغیر چوں چرا کے سر کو جھکا دینے والے ہی حقیقی معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ہمارے سامنے درس تھا، ایک پیغام ہے، اور قربانی کا ایک اہم پیغام ہی یہی تھا کہ کس طریقے سے یا کہاں تک اللہ کے حکم کو مانا جا سکتا ہے۔ بعض چیزیں جو شاید سمجھ لینا ناممکن ہو، بعض ایسی باتیں ہیں کہ جہاں تک انسان کا ذہن بھی نہ پہنچ سکے قبول نہیں کر سکتا، لیکن جناب ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں اسے عملی شکل میں، عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دینا آج ہمارے حلق سے نہیں اترتا ہے، اور دین کی بہت سی باتیں آج ہمیں ہضم نہیں ہو پاتی ہیں، اور ہم بہت سے دینی احکام کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بہت سی دینی باتوں کے سلسلے میں چوں چرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں ایک بہت بڑا درس ہے کہ اگر اللہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے دے تو اللہ والا وہی ہوتا ہے جو بغیر چوں چرا کے اللہ کے اس حکم کو مان لیا کرتا ہے۔ یعنی غور کی جگہ یہ معمولی پیغام نہیں تھا۔ آج اگر اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے جو قربانی رکھی ہے، اور اس قربانی کے بھی بہت سے فائدے ہیں، آج بہت سے اپنوں ہی کو وہ قربانی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ واقعی معنی میں اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے آگے نہ کسی طرح کا سوال کرتا ہے، نہ چوں چرا کرتا ہے، نہ اپنی فکر اور عقل کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس واقعے کا اہم پیغام تھا، ورنہ یہ کہہ دینا آسان ہے، عمل کرنا آسان نہیں ہے کہ کوئی باپ بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے، اور جناب ابراہیم تو صرف لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ جناب ابراہیم نے تو جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری بھی چلائی ہے۔ وہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اسماعیل بچ گئے، ورنہ جناب ابراہیم نے تو جو عمل انجام دیا ہے، جو قربانی دی ہے، جو کام کیا ہے، وہ اپنے حساب سے انہوں نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی ہے۔ اگر یہ کام جناب ابراہیم نے کیا ہے، وہ اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا، لیکن یہ ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک ایک پیغام ہے، ایک درس ہے کہ ہم اگر اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اس راستے پر آنا چاہتے ہیں، جب تک یہ جذبہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم بغیر چوں چرا کے سر کو جھکا دیں گے، اس وقت تک ہم نہ تو اللہ کے ماننے والے بن سکتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر آنے والے۔ اور یہ ایک واقعی معنی میں قابل غور چیز ہے کہ ابھی یہ عید قربان گزری ہے، عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے، مختلف نام ہمارے ہاں ہے، اس کے فوراً بعد ابھی 10 ہی دن کے بعد عید غدیر کا موقع ہے، اور اس کے پھر تقریباً 10-12 دن کے بعد محرم کے ایام ہے۔ ان ہر خاص موقعوں پر اگر ایک اہم چیز کو ہم نگاہوں میں رکھیں تو اہم چیز یہی تھی کہ کیسے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ ان مناسبتوں کا ایک پیغام یہ تھا کہ اگر بقرعید میں جناب ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کیا ہے، اللہ کی مرضی کو نگاہوں میں رکھا ہے، اللہ کے حکم کو نگاہوں میں رکھا ہے، تو اس کے بعد جو غدیر ہے، یقین رکھیے بقرعید و غدیر کا بھی آپس میں ایک رابطہ ہے، اور رابطہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ جب بات اللہ کی ہو تو کس طریقے سے سر تسلیم کو خم کر دیا جاتا ہے، کیسے سر جھکا کے اللہ کے احکامات کو مان لیا جاتا ہے۔ اور یہی غدیر میں بھی عملی طور پر رسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ یہاں صرف کسی ولایت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ مزاجوں کو ابراہیمی بنانا تھا کہ جب بھی دین کی بات آئے، جب بھی شریعت کی بات آئے، جب بھی اسلام کی بات آئے تو تمہیں سر جھکا کر سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ سوال کرو کس لیے، اس لیے کہ جب تم نے اپنے اللہ کو یقین کر کے مان لیا ہے تو پھر یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ اللہ جو بھی تمہیں حکم دے گا وہ تمہاری مصلحت کے لیے ہوگا، تمہارے فائدے کے لیے ہوگا۔ یہاں تک تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یہاں تک تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو کہ اللہ کہنے کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے، یہاں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کو قبول کرو یا نہ قبول کرو، یہاں تمہارے لیے زور نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے زبردستی نہیں ہے، تم آزاد ہو اللہ کو مانو یا نہ مانو۔
تم آزاد ہو کہ اللہ کو قبول کرو یا نہ قبول کرو. تمہارے لیے نہ جبر ہے نہ تمہارے زبردستی ہے. تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو نہیں منوایا جائے گا, تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک نہیں لایا جائے گا. صرف تمہارے سامنے دعوت ہے. عقل جیسی نعمت اللہ نے دے کر تمہیں کائنات میں بھیج دیا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے عقل کا استعمال کر کے اللہ کو مانتے ہو یا اللہ کا انکار کر دیتے ہو. لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ اگر تم نے عقل کا استعمال کر کے اپنے خدا کو مان لیا ہے, اپنے پروردگار کو مان لیا ہے, تو اب اللہ کے احکامات میں تمہیں اپنی عقل کو بھیڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم نے یہ یقین کر لیا کہ وہ خدا ہے, جب تم نے یقین کر لیا کہ وہ معبود ہے, جب تم نے یقین کر لیا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, تو اب یہ یقین کر لو کہ وہ اگر کوئی حکم دے گا وہی حکم دے گا جو تمہارے فائدے کا ہوگا, وہی وہ حکم دے گا کہ تو تمہاری مصلحتوں کے لیے ہوگا. اگر کوئی حکم دے گا تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحتیں پوشیدہ ہوں گی. اور یہ یقین کر لو کہ ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ کے ہر حکم کی وجہ کو سمجھ لو. لہذا اگر غیر اعتراض کریں تو قابل تعجب نہیں ہے. ہمیں اللہ والا ہو کر ہمارے حق نہیں ہے, اور ہمیں بہرحال اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم شریعت محمدی میں اسلامی احکام میں آ کر سوال کریں کہ یہ کیوں کریں, یہ کس لیے کریں. نہیں, جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے تو جو بھی حکم خدا ہو اسے ہمیں سر جھکا کر مان لینا ہے. یعنی اللہ کو ہمیں ماننا ہے, اور اللہ کو ماننے کے بعد جو حکم خدا ہو وہ ہمیں مان لینا ہے. یہی ایک جناب ابراہیم کا جذبہ تھا, یہی ایک جناب ابراہیم کا پیغام تھا, اور یہی ہمارے سامنے غدیر میں ہوا ہے. غدیر کا ایک اہم مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس مزاج کو اپنائیں. اور یہ یقین رکھیے کہ بظاہر تو رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا غدیر میں ولایت کا, امیر مومنین کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. وہاں امیر مومنین کی ولایت کو کائنات کے سامنے پیش کر دیا ہے. لیکن یہ یقین رکھیے کہ کوئی رسول اللہ نے اگر ولایت کا اعلان کیا تھا تو کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ زندگی میں قدم قدم پر امام علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کوئی نیا کام کیا ہے. آپ تاریخ پیغمبر پڑھیے کہ پیغمبر نے پہلے دن سے امیر مومنین کی خلافت کا بھی اعلان کیا ہے, امیر مومنین کی ولایت کا بھی اعلان کیا ہے, مولا علی کے مولا ہونے کا بھی اعلان کیا ہے, امیر مومنین کے وصی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے. اگر غدیر کا مطلب رسول اللہ کا امیر مومنین کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو پھر بقیہ جو اعلان کر چکے تھے اس میں غدیر میں فرق کیا ہے؟ پھر غدیر کی اہمیت کس بات کی ہے؟ پھر غدیر میں اور دوسری مناسبتوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں غدیر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ کیوں غدیر کی عظمت اتنی زیادہ ہے؟ آج چاہے عملی طور پر ہمارے ہاں غدیر کی وہ اہمیت نہ ہو جو ہونا چاہیے, آج بھی ہم شاید غدیر کے سلسلے میں وہاں تک نہ پہنچ سکے ہوں جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے, جبکہ آج ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ غدیر کے سلسلے میں کم از کم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اور جو ایک جملہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ اگر ہم علی کے شیعہ ہیں تو محرم کے 10 تاریخ کو ساری کائنات کو معلوم ہو جاتا ہے کہ علی کے شیعوں کی غم کی تاریخ ہے, ویسے ہی 18 ذی الحجہ کو ساری کائنات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علی کے شیعوں کے ہاں یہ خوشی کی تاریخ ہے. سوال ہے کیا ہمارے ہاں غدیر کی تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی معنی میں خوش ہیں؟ کیا واقعی معنی میں ہمارے احساس ہوتا ہے کہ خوشی ہے؟ یقیناً مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمارے ہاں عید قربان عید ہے, ہم یقیناً مسلمان ہونے کی بنیاد پر عید فطر ہمارے ہاں عید ہے. لیکن اگر اسلام کی بنیاد پر, مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ دونوں عیدیں ہمارے عید ہے, تو علی کا شیعہ ہونے کی بنیاد پر عید غدیر ہماری عید ہے. جب یہ عید ہمارے لیے خاص ہے تو پھر ایک خاص اہتمام بھی ہو. جب یہ عید ہمارے لیے اہم ہے تو اہم موقع بھی ہمارے لیے ہو. آج ہمارے ہاں جس طریقے سے بقیہ عیدوں میں جو یقیناً عید ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا, انکار وہی کر سکتا ہے جو خود مسلمان نہ ہوگا. عید فطر اور عید قربان کا انکار وہی کرے گا جو مسلمان نہ ہوگا, جو اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا. اور خدا کا احسان و کرم ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں ہیں. ہم پہلے اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس کے بعد علی کا شیعہ سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہیں ہے کہ ہم اسلامی احکامات کا انکار کر رہے ہیں. ہمیں اپنے کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی اسلامی حکم کی ہم انکار کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم شیعہ ہونے سے پہلے مسلمان ہیں, تبھی علی کے شیعہ ہیں. اس لیے کہ بغیر مسلمان ہوئے کوئی علی کا شیعہ بن ہی نہیں سکتا ہے. اسے پہلے دائرہ اسلام میں آنا ہوگا تبھی شیعت تک پہنچ سکتا ہے. اگر کسی نے اسلام کو قبول نہ کیا تو شیعت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شیعت کے لیے پہلے دائرہ اسلام میں آنا ہوگا تبھی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو پھر ہمارے لیے نہ ایمان کا تصور ہے نہ شیعت کا تصور. اور جب ہمارے لیے اسلام پہلے ہے تو تمام اسلامی احکامات ہمارے ہیں. کوئی بھی شیعہ نہ حج کا منکر ہو سکتا ہے, کوئی بھی شیعہ نہ عید فطر کا منکر ہو سکتا ہے, اور کوئی شیعہ نہ عید قربان کا منکر ہو سکتا ہے. منکر وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلام میں شک کرتا ہے. اور خدا کا احسان و کرم ہے ہمیں اپنے اسلام میں شک نہیں ہے بلکہ اپنے مسلمان ہونے کا ہمیں یقین ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
تو یہ ایک اہم موقع ہے، اہم تاریخ ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اس موضوع پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر کہ آج ہم کوشش کریں کہ عید قدیر کو بھی اہمیت دیں، عملاً ہمارے اہمیت ہونا چاہیے، عملاً اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے بقیہ عیدوں میں ہم اہتمام کرتے ہیں ویسے انصاف سے بتائیے ان دو عیدوں میں ہمارے ہاں کتنے دن پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عید آنے والی ہے؟ کیا غدیر میں بھی ہمارے ہاں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید آنے والی ہے؟ ہمارے ہاں گھر میں بچے اگر عید کا انتظار کرتے ہیں تو کیا عید غدیر کا انتظار بھی ہمارے گھر کے بچے کرتے ہیں؟ جبکہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں غدیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عید ہے، روایات میں ہے، اور صرف اللہ کی عید نہیں بلکہ عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، اللہ کی بہت بڑی عید۔ جب اللہ کی بہت بڑی عید ہے تو کم از کم عملاً ہمارے ہاں ہونا چاہیے، اور عملاً صرف ہمارے ہاں زبان سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے غدیر کو اہمیت نہیں دی۔ ہم زبان سے کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہمیں دوسروں پر اعتراض ہے کہ لوگوں نے غدیر کو اہمیت نہیں دی، غدیر کو بھلا دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ عملاً ہم نے کتنا غدیر کو اہمیت دی ہے؟ ہمارے ہاں عملی طور پر غدیر کتنا پایا جاتا ہے؟ اگر ہم نے غدیر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوتا، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوتی، ہماری طرف سے کوئی کمی نہ ہوتی، تب تو ہمیں حق تھا دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے کا۔ اگر غیروں نے غدیر کو دوسرے معنی میں چھوڑا ہے تو ہم نے عملی اعتبار سے غدیر کو چھوڑا ہے، یعنی انہوں نے اگر مکمل طور پر غدیر سے دوری اختیار کی ہے تو کہیں نہ کہیں عملی طور پر ہمارے ہاں بھی غدیر کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ ورنہ اگر ہم نے غدیر کو اہمیت دی ہوتی تو آج ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑتا کہ ہم علی والے ہیں، ہمارا کردار و عمل بتا رہا ہوتا کہ ہم علی والے ہیں۔ اگر ہم نے غدیر کو اہمیت دی ہوتی تو آج ہماری زندگی سے معلوم ہو رہا ہوتا کہ ہم علی والے ہیں، آج ہمارے سیرت سے معلوم ہو رہا ہوتا کہ ہم علی والے ہیں۔ اس لیے کہ غدیر کے معنی آپ تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ غدیر میں مجمع تو 1.25 لاکھ کا تھا، لیکن جو سچے غدیری تھے انہوں نے کبھی زبان سے آ کر نہیں کہا ہے کہ ہم علی والے ہیں، بلکہ ہر ایک سے کہلوا لیا تھا کہ ہم غدیر والے ہیں، چاہے وہ جناب سلمان رہے ہوں، چاہے جناب ابو ذر رہے ہوں۔ یہی تو اپنوں اور غیروں میں فرق ہوتا ہے کہ غیر خالی زبان سے آ کر غدیر کا موقع آ جائے علی ولی اللہ کہہ دیتا ہے، لیکن عمل کی منزل میں وہاں تک آ نہیں پاتا ہے جہاں تک ایک سچے غدیری کو ہونا چاہیے۔ لیکن جو سچا غدیری ہوتا ہے کام ایسے کرتا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی کہلوا لیتا ہے کہ ہم غدیر والے ہیں، اور یہ چند چاہنے والوں نے کہلوا لیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ غدیر کے معنی اپنے مزاج کو ان کے حوالے کر دینا، غدیر کے معنی اپنی فکر کو ان کے حوالے کر دینا، غدیر کے معنی مکمل طور پر سر تسلیم کو خم کر لینا۔ اس واقعے میں چاہے جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی ہو، ان باپ بیٹے کا کمال ہی یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک انسان ہو کر کیسے انسان کا گلا کاٹ دوں۔ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اسماعیل کا گلا کاٹ رہا ہوں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ قابل غور چیز ہے کہ جناب ابراہیم معمولی انسان نہیں ہے۔ آج ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہیں جہاں پر جناب ابراہیم ہیں۔ جناب ابراہیم کے مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ انسان ہے جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، جنہیں اللہ نے رسول بھی بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا ہے، اور ان 3 مرتبے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کا امتحان لے کر انہیں امامت کا عہدہ بھی عطا کیا ہے۔ تو جس ذات گرامی کو اللہ نے نبوت و رسالت و خلت و امامت دی ہو وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایسا انسان جو اتنے عظیم عہدے رکھتا ہو وہ آ کر اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگ اسلام کے سلسلے میں زبردستی کی توجیحات کرتے ہیں کہ یہ کہاں عقل قبول کرتی ہے، یہ کہاں منطق قبول کرتی ہے۔ یہی تو ہمیں اس جناب ابراہیم سے درس لینا ہے۔ جب خدا کا معاملہ ہو تو وہاں ہمیں اپنی عقل بھلانے کا حق نہیں ہے، جب دین کا معاملہ ہو وہاں اپنی فکر کو سامنے لانے کا حق نہیں ہے۔ جناب ابراہیم جیسے انسان نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ میں ایک انسان ہو کر اپنے بیٹے کا گلا کیسے کاٹ دوں۔ میں اپنے ایک انسان ہو کر جناب اسماعیل کا جو اپنی اولاد تھے، اپنے بیٹے تھے، 13 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہی تو کہا ہے جب حکم خدا ہو تو چاہے اپنے بیٹے کے گلے کاٹنے کا حکم ہمارا خدا دے، وہاں بھی نہ ہمیں چوں چرا کرنے کا حق ہے، نہ ذرہ برابر سوال کرنے کا حق ہے۔ جناب ابراہیم نے کہیں سوال نہیں کیا، اور صرف یہ جناب ابراہیم کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ وہ 13 سال کا جوان جو معمولاً جہاں پر جذبات ہوتے ہیں، جہاں پر معمولاً جوش ہوتا ہے، جہاں پر بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس 13 سال کے جوان نے بھی پیغام دے دیا کہ اگر کوئی سچا اسلام کا پیروکار ہوتا ہے، چاہے وہ جوانی کی منزلوں میں کیوں نہ ہو، اگر اس کا باپ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
ہوں، تو جناب اسماعیل نے جوانی میں یہی تو جواب دیا تھا، بابا جان اس حکم پر عمل کیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یعنی جناب اسماعیل نے بھی پلٹ کے نہیں کہا کہ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ہمارا گلا کاٹ دیں گے، یہ کون سی شریعت ہے کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں گے، نہیں، یہی باپ بیٹے نے جواب دے کر پیغام دیا ہے کہ سچا اللہ والا وہی ہوتا ہے جو حتیٰ اگر ذبح کا بھی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے وہاں نہ سوال کرتا ہے نہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے۔ یہ بظاہر کہہ دینا آسان ہے لیکن آسان بات نہیں ہے۔ آج قربانی کے معنی صرف بڑا جانور لا کر پورے محلے میں ٹہلا کر ذبح کر دینا کمال نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ابھی قربانی کا دن گزرا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا ہم جانور خرید لائے اور جتنا دوسروں کے مقابلے میں ہم نے جنگ کرا کر فتح حاصل کر لی اتنی بڑی ہم نے قربانی کر لی ہے۔ تو بکروں کو لڑا دینا یہ قربانی نہیں ہوتا ہے، پورے محلے میں یہ ثابت کر دینا کہ ہم سے اونچا بکرا کسی کا نہیں ہے، اسے قربانی نہیں کہا جاتا ہے۔ قربانی کا تو اصل مقصد ہوتا ہے کہ کہاں اپنے جذبے کو ہم قربان کرنے پہ تیار ہوئے۔ بظاہر ذریعہ جانور ہوتا ہے لیکن اصل یہاں پر پیغام ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کے تیار ہیں۔ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی تھی وہاں بظاہر تو بیٹا تھا لیکن ایک پیغام تھا کہ انسان کے لیے سب سے عزیز ترین چیز بڑھاپے میں جوان بیٹا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہر باپ جب بڑھاپے کی منزلوں میں ہو وہ اپنے کو قربان کرنا گوارا کر لے گا لیکن بیٹے کو قربان کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ باپ بڑھاپے کی منزلوں میں ہو یہی تو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم چلے جائیں بیٹا زندہ رہ جائے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں بیٹا زندہ رہ جائے۔ انصاف سے بتائیے جہاں ہر باپ اپنے بیٹے کی زندگی چاہتا ہو وہیں بڑھاپے میں ایک باپ اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گیا۔ یہ قربان نہیں کیا تھا بلکہ اس جذبے کو بیان کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے قربانی نہیں دی ہے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کے تیار رہے ہیں۔ اس کے معنی قربانی کا مقصد ہوتا ہے اپنی عزیز ترین چیز، اور انسان کے لیے عزیز ترین چیز اس کا نفس ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، انسان کے لیے عزیز ترین چیز اس کا نفس ہوتا ہے۔ عزیز ترین چیز انسان کی اس کی انا ہوتی ہے۔ انسان کے آج کے زمانے میں عزیز ترین چیز اس کی ایگو ہوتی ہے، انا ہے، نفس ہے، اپنا دل ہے۔ ساری چیزیں تو ہم مان سکتے ہیں لیکن اپنے نفس پہ قابو رکھ لیں یہ آسان نہیں ہے۔ آج جتنے ہمارے سماج میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات و مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا نفس ہے۔ آج ہم لوگ بہت سی چیزیں کہتے تو ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن عمل کی منزل میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہی نفس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے یہ نہ کرو لیکن نفس کہتا ہے یہ کام کرو۔ ہمارے ہاں جب عقل اور نفس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہم کس منزل پہ جاتے ہیں؟ آج جتنا بھی ہم اپنے کو عقل مند کہیں لیکن ایک حقیقت ہے عملی اعتبار سے ہم بات تو اپنے کو عقل مند ہونے کی کرتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ یعنی ہماری عقل کہتی ہے یہ کام غلط ہے، تب بھی آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عقل کے کہنے کے باوجود غلط کام کی طرف آسانی سے قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ جو میں نے بارہا مجالس میں عرض کیا ہے کہ آج عقل کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں جگہ خطرہ ہے تو وہاں آدمی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس تار کو چھو لینے سے ہمیں کرنٹ لگے گا تو کبھی ہم نہیں چھوئیں گے۔ یہ ہماری عقل مندی کی تو دلیل ہوتی ہے کہ جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں اپنے کو بچاتا ہے۔ اور اگر ہم کھلے ہوئے تار کو چھو رہے ہوں تو ہر آدمی تو کہے گا کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو آپ یہ کام نہ کر رہے تو جب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کرنٹ لگے گا تو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عقل وہاں پر ہوتی ہے کہ جب انسان کو خطرے کا علم ہو جائے تو اپنے کو بچا لے جائے۔ انصاف سے بتائیے آج ہمارے سماج میں کتنے لوگ کتنے کاموں کے بارے میں یقین ہونے کے باوجود کہ نقصان ہے اور اس کے باوجود اپنے کو بچا لے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے کاموں میں ہم کو یقین ہے کہ یہاں خطرہ ہے اور ہم اپنے کو بچا لے جائیں۔ اس کا ایک سامنے کا ثبوت تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ جو پیکٹ مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتے ہیں اس پہ ایک بھیانک تصویر بھی بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہانیکارک ہے، لیکن سوال ہے کہ کتنے عقل مند اس یقین کے باوجود کہ اس میں نقصان ہے اپنے کو بچاتے ہو؟
بھائی اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ عقل کا ہونا اور ہوتا ہے اور عقل کا نفس کے اوپر غالب آ جانا اور ہوتا ہے۔ کامیاب انسان تو وہی ہوتا ہے کہ جو عقل کو دیکھتا ہے، اپنے دل کو نہیں دیکھتا ہے۔ دل یہ کہہ رہا ہے کھا لو حرج کیا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ نوش کر لو حرج کیا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کا تو معاملہ ہے، دل یہ کہتا ہے ایک دانہ کھا لینے میں کیا حرج ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہی ہو سکتا ہے ایک دانہ ہمارے لیے شکاری کے جال کی طریقے سے ہو، کہ اگر شکاری کسی شکار کو شکار کرنا چاہتا ہے تو ایک دانہ ہی تو ڈال کے شکار کیا کرتا ہے، اور یہی ہمارے سامنے بچوں جوانوں کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ بچہ یہی کہتا ہے کہ ایک مسالہ کھا لینے میں حرج کیا ہے، ایک سگریٹ پی لینے میں حرج کیا ہے۔ نہیں، یہ ایک مسالہ نہیں ہے، یہ ایک سگریٹ نہیں ہے، یہ شکاری کا وہ جال ہے جو ہمارے سامنے بچھا ہوا ہے، وہ ایک دانے ہی سے ہمیں گرفتار کر لیتا ہے۔ یہیں سے اپنی عقلوں کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ اگر ہم عقل مند ہیں تو جو دل میں آئے گا وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو عقل کہے گی وہ ہمیں کریں گے۔ آج ہم سب کو معلوم ہے، بہرحال وقت نہیں ہے کہ آج ہم سب کو معلوم ہے کہ مثلا کون کون سے کھانے نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کتنے نقصان دہ کھانوں سے ہم اپنے کو بچا لے جاتے ہیں۔ آج ہر آدمی کو کم از کم یہ یقین ہے کہ 11 بجے کے بعد کھا کر سوئیں گے تو ہمیں بیماری لگ سکتی ہے، لیکن کتنے لوگ 11 بجے کے بعد اپنے کو بچا پاتے ہیں؟ ہمارے زیادہ تر کھانے تو اب 11 کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ جلدی کھا لیں گے تو بیکورڈ سمجھے جائیں گے۔ آج تو ہمارے اگر وقت پہ کھا لیں جو واقعی معنی میں انسان کے لیے مفید ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بیکورڈ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 بجے کھائیں گے تو پھر موبائل رکھتے رکھتے 2 بجے گا، اور پھر دوسرے دن 12 بجے سے پہلے ہماری صبح ہونے والی نہیں ہے۔ نماز کا کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، دین کا کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود آج عمل میں معاملہ۔ اور یہیں پر ایک جملہ عرض کروں گا، دیکھیں غدیر کا مسئلہ وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں، غدیر کا اصل مسئلہ یا غدیر میں جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی جو لوگ غدیر کے مقابلے میں تھے، جو لوگ غدیر کے مخالف تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جسے نہ معلوم ہو کہ غدیر کیا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں جو غدیر میں رہ کر رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے کہ رسول نے علی کو اپنا خلیفہ ہزاروں دفعہ بنا دیا ہے، قدم قدم پر ان کی خلافت و ولایت کا اعلان کر دیا ہے، تو مسئلہ یہاں پر یہ نہیں تھا کہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی ایک صحابی رسول ایسا نہیں تھا جو نہیں جانتا تھا کہ علی خلیفہ رسول نہیں ہے، ہر ایک کو معلوم تھا کہ علی ہی خلیفہ رسول ہے، ہر ایک کو یقین تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی رسول کا جانشین ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیے کہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آج کے بھولے بھالے مسلمانوں کو نہیں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو، لیکن اس زمانے میں کسی بھی صحابی رسول کو اللہ علمی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کوئی صحیح رسول اللہ کے صحابی نہ جانتا ہو کہ ہم رسول اللہ کے بعد کون خلیفہ ہے، کون جانشین ہے، ہر ایک جانتا تھا، ہر ایک علی کے کمالات کو دیکھ کر یقین رکھتا تھا کہ علی کے علاوہ اس منصب کا لائق کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ علی کے کمالات کو بھی دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ کے حدیثوں کو بھی دیکھا تھا، قرآن کی آیتوں کو دیکھا تھا، تو مسئلہ اگر یہ ہے کہ سب جانتے تھے کہ علی خلیفہ ہیں تو پھر کمی کس بات کی تھی؟ کمی تو اسی بات کی تھی، جانتے سب تھے لیکن عمل کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی بات کا جاننا کمال نہیں ہوتا ہے، کمال اگر اچھی بات کا علم ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر عمل کرنا اس کمال ہے تو سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے عمال ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس قربانی کا اور غدیر کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے تیار ہوں۔ نفس کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی موقع پر یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کو کیا اچھا لگتا ہے، صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اگر ہم نے اللہ، رسول، اہل بیت کو یقین سے مان لیا ہے تو پھر یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی بھی حکم غیر عقلی ہم کو نہیں دے سکتے، وہ غیر منطقی مطالبہ ہم سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ اگر کوئی مطالبہ آپ سے کرے گا تو عقل کے معیار پر پورا اتر کے کرے گا، یعنی خداوند عالم کا کوئی مطالبہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا کوئی مطالبہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا ہے تو اگر شریعت کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔
اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو عقل کے مطابق ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے اس کے معنی ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ، لیکن اگر ہم نے اللہ کو مانا ہے کہ سر جھکا کے مان لے۔ اسی لیے جو عرض کیا کہ اصل فلسفہ، اصل کمال یہ تھا کہ ہمیں سر جھکا کر مان لینا، اپنے نفس کو حوالے کر دینا، اور جب نفس کو حوالے کر دے گا تو پھر انسان اپنے عمل و کردار کے اعتبار سے وہی کرے گا جو ہماری عقل کہے گی۔ اب اسی کا ایک نمونہ آج زندگی میں بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آج ہماری زندگی میں، ہمارے پرسنل معاملات میں، ہمارے ذاتی معاملات میں، ہمارے گھریلو معاملات میں آج کون ایسا بیٹا ہے جسے نہیں معلوم ہے کہ ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، نیا موضوع نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معلوم ہے، اس معلوم پہ عمل کرنے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں۔ مسئلہ یہاں علم کا نہیں ہے، یہاں ہم سب کو پتہ ہے۔ آج کم از کم شریعت کی اکثر اہم باتیں ہم سب کو معلوم ہیں، معلومات میں کمی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہیں پر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں دین کے سلسلے میں ہم سب دین جانتے ہیں لیکن دین پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، جس کو ایک اردو کے الفاظ میں اگر کہا جائے تو ہمارے ہاں دین دانی ہے، دین داری نہیں ہے۔ دین دانی کا مطلب ہے کہ ہم سب دین جانتے ہیں لیکن جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرنے پہ تیار نہیں۔ آج انصاف سے بتائیے کون ایسا مومن ہے جسے نہیں معلوم ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے؟ کون ایسا صاحب ایمان ہے جسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کون ایسا قرآن کا ماننے والا اور مسلمان ہے جس نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو؟ سنا سب نے ہے لیکن عمل کتنا ہوتا ہے؟ سوال یہی ہے کہ سنا تو سب نے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے لفظ اف تک کہیں، اگر ہمیں معلوم ہے تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہاں جاننے کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ عمل کا ہے۔ اسی لیے قابل غور چیز ہے کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے اہل بیت کے صدقے میں ہم لوگوں کو دین و شریعت کا علم ہے، لیکن مسئلہ صرف عمل کا ہوتا ہے، مسئلہ صرف عمل کا ہے۔ اور یہ بھی ایک طنزیہ جملہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ غدیر و ثقیفہ میں بنیادی فرق یہ تھا کہ ثقیفہ میں صرف ایمان کا دعویٰ تھا، عمل نہیں تھا، اور غدیر میں عمل کا وعدہ لیا گیا ہے۔ یہ غور کیجئے گا، غدیر میں عمل کا وعدہ لیا، جو عقیدے کا اظہار کرو اس کے اوپر عمل کرنے کے تیار ہو جاؤ، یہ بھی غدیر میں تھا۔ ورنہ یہ بھی حقیقت ہے کہ غدیر میں اور اس سے پہلے میں فرق ایک یہ بھی تو تھا، اس سے پہلے رسول اللہ نے بارہا امیر مومنین کے مولا اور خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، غدیر میں بھی اعلان کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ بھی تھا، اس سے پہلے کبھی عملی طور پر امیر مومنین کی ولایت کا اعتراف اور اقرار نہیں لیا تھا، لیکن غدیر میں آ کر ہر ایک سے زبانی اعتراف بھی لیا تھا، عملی اعتراف بھی لیا تھا۔ تو ایک فرق تو غدیر کا عمل کا تھا، یعنی عمل سے یہ کہو کہ ہم علی کے ماننے والے، آؤ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرو کہ ہم علی کو اپنا ولی مانیں گے، آؤ زبان سے دہرا کر کہو کہ ہم علی کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر میں جس بات کا اعتراف لیا گیا ہے وہ عمل کا تھا، اور جو لوگ عمل کی منزل میں کامیاب ہو گئے وہی سچے کامیاب افراد کہلائے ہیں۔ اور اسی لیے اگر گھروں میں بات آئے تو آج ہمارے ہاں اگر اسی جملے کے اوپر، نقطے کے اوپر ہم توجہ دے لے جائے کہ جتنا معلوم ہے ہمیں عمل کرنا ہے، تو آج بہت سی دشواریوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں جتنا علم ہے اتنا ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت اللہ مقامہ کے لیے ایک جملہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی جوان ان سے جا کر نصیحت کا مطالبہ کرتا تھا کہ آپ ہم کو کوئی نصیحت کر دیجئے، تو اکثر وہ ایک جملہ صرف کہتے تھے۔ معمولاً ہمارے ہاں بھی کوئی نسخہ ہمیں معلوم ہو جائے اور کوئی ذکر ہمیں پتہ چل جائے اور کوئی عمل ہمیں معلوم ہو جائے، وہ ایک آسان نسخہ بتاتے تھے، وہ یہ کہتے جتنی باتیں تمہیں معلوم ہیں سب پر عمل کر لو، تم انسان کامل اور کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ یعنی یہی طے کر لیں جو ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر ہم یہ طے کر لیں جتنا معلوم ہے عمل کرنا ہے، تو آج ہمارے ہاں دنیا کے جو بہت سے مسائل ہیں، آج کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے لیے ہم لوگ سماج کا منہ دیکھتے ہیں، ضرورت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کتنی ایسی مشکلات ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہم معلوم ہے کہ یہ چیز چاہے صحیح ہو یا غلط ہو لیکن سماج کی بنیاد پر ہمیں انجام دینا ہے۔
جبکہ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ دین کے معاملے میں معیار خدا ہے، دین ہے، سماج نہیں ہے۔ اس کے بہت سے نمونے ہیں، میں نمونے عرض نہیں کروں گا۔ آج ہمارے ہاں بہت سی مشکلات کی وجہ ہماری زندگی میں ایک جملہ ہے کہ یہ نہ کیا تو سماج کیا کہے گا۔ آج ہم لوگوں کی پریشانی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ پریشان کس لیے ہیں؟ اسی لیے پریشان ہیں کہ یہ نہ کیا تو لوگ کیا کریں گے۔ کوئی مثال کے طور پر اکیلا ہو گیا، اس کا ایک نمونہ صرف عرض کر رہا ہوں۔ کوئی ساتھی شریک حیات دنیا سے رخصت ہو گیا، عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، ضرورت بھی کہتی ہے کہ دوبارہ اس کا ساتھی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ کام کر لیا تو سماج کیا کہے؟ سماج بھی اسے قبول کرنے میں تیار نہیں۔ آج ہمارے حالات اچھے ہو نہ ہو، آج ہماری جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، ہماری شریعت نے ہم سے نہیں کہا ہے، ہمارے دین نے ہمیں حکم نہیں دیا، تب بھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایصال ثواب کی مجلس ہو، جب تک ہم لوگوں کو نہ کھلائیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تو ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ دین و شریعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگ کس سے خوش ہیں، دین و شریعت کے معنی یہ ہے کہ ہمارا خدا کس سے خوش ہے۔ اور اگر صرف اسی نقطے کے اوپر ہم طے کر لیں کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا دین چاہتا ہے، ہمارا خدا چاہتا ہے، بہت سی مشکلات کا ہماری خاتمہ ہو جائے گا، بہت سی مصیبتوں کا خاتمہ صرف اس نقطے کے اوپر ہے کہ یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں۔ بھئی لوگوں کو خوش کرنا ضروری ہے، لیکن وہیں تک ضروری ہے جہاں تک خدا خوش رہے، وہیں تک ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ماں باپ کے بارے میں بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن وہیں تک حکم دیا ہے جہاں تک اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر باپ کچھ کہے، اللہ کچھ کہے تو قرآن نے ہرگز نہیں کہا تو اب یہ کہو کہ باپ نے جو کہا ہے ہمیں عمل کرنا نہیں، وہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو خدا کہے گا وہ ہمیں عمل کرنا۔ اسی لیے غدیر کا ایک اصل پیغام یہ تھا کہ ہمیں اپنے نفس کو خدا کے حوالے کرنا ہے، دین کے حوالے کرنا ہے، امیر المومنین کے حوالے کرنا ہے۔ اور ختم کرتے ہوئے، اگر نفس کو انسان کسی کے حوالے کر دے تو اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے تاریخ میں شب ہجرت میں سامنے آیا کہ اگر کوئی اپنا نفس کسی کو حوالے کر دے تو اس کا عملی ثبوت کیا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنا نفس حوالے کرتا ہے، شب ہجرت کے سلسلے میں قرآن کی آیت ہے، بات مکمل ہو گئی۔ شب ہجرت میں کس نے اپنا نفس کسی کے حوالے کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 جا کر دیکھیے کہ شب ہجرت میں جب امیر المومنین بستر رسول پر سوئے، صلوات پڑھ دی بر محمد و آل محمد، تو اس کا نمونہ کیا تھا کہ جب امیر المومنین سوئے تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ علی نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا ہے، یعنی امیر المومنین نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ جو مولائے متقیان نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا تو اس کا عملی ثبوت کیا تھا؟ اس کا ایک عملی ثبوت یہ تھا کہ اگر مولا علی نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اس کا ایک نمونہ یہ تھا کہ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور مولا علی مخلوق ہیں۔ اللہ کے پاس جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، لیکن یہ نفس کو حوالے کر دینے کا عملی ثبوت تھا کہ علی علی ہو کر اعضاء و جوارے تو علی کے تھے، لیکن نسبت خداوند عالم کی طرف ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں فضائل میں جملہ سنتے ہیں کہ مولا علی کا نفس نفس اللہ ہے، مولا علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، مولا علی کے زبان لسان اللہ ہے، مولا علی کے آنکھیں عین اللہ ہیں، مولا علی کے کان حسن اللہ ہیں، تو کیا سوال ہے کہ اللہ کے کوئی کان ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جس اللہ کے ہاتھ ہو جائیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، جس اللہ کی زبان ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس جسم و جسمانیات نہ ہو۔ جب اللہ کے جسم و ہاتھ نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں عین اللہ اور ید اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا نفس کسی کے حوالے کر دے تو اس فرق کے باوجود کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، اپنے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ کام اس کے ہوتے ہیں، نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی یہ غور کیجئے گا، کام مولا علی کے ہیں، ہاتھ مولا علی کا ہے، لیکن یہ نفس حوالے کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہاتھ علی کے ہیں، اللہ کے ہاتھ کہلائیں گے، زبان علی کی ہے، اللہ کی زبان کہلائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کو حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی وہی کریں گے جو خدا چاہے گا، علی وہی بولیں گے جو خدا چاہے گا، علی وہی دیکھیں گے جو خدا چاہے گا۔ اور یہی کام تو ہم سے غدیر میں کروایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو علی کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ
یہ بھی تو ہوں گے کہ نفس ہمارا ہو مرضی علی کی ہو، زبان ہماری ہو مرضی علی کی ہو، ہاتھ ہمارے ہو مرضی علی کی ہو، کان ہمارے ہو مرضی علی کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہماری ہوں لیکن دیکھیں وہ چیز جس سے علی راضی ہو، زبان تو ہمارے پاس ہو، بولے وہی بات جس سے ہمارا علی راضی ہو، کان تو ہمارے ہوں، آواز وہی سنے جس سے علی راضی ہو۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تب تو سمجھیں کہ ہم نے غدیر اور چیزوں کو سمجھا ہے، ورنہ اگر ہم یہیں پر کامیاب نہ ہو سکے، ہم کیا چاہتے ہیں اور مولا علی کیا چاہتے ہیں، اگر اس فرق کو ہم نہ رکھ پائے تو پھر گویا ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم نے امیر المومنین کو سمجھا ہے، امیر المومنین کی اس ولایت کو سمجھا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کو حوالے کر دینا۔ اس کے لیے جناب ابراہیم نمونہ تھے کہ سوال بھی نہیں کیا خدائے کیوں، اگر حکم خدا ہے تو ہمیں سر کو جھکا دینا ہے۔ اور پھر اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ عظمت تھی جناب ابراہیم کی، لیکن اگر اس سے عظیم موقع دیکھنا ہو تو کربلا میں آ کر دیکھو، جہاں قرآن نے خود ذبح عظیم کہا ہے، یعنی جناب ابراہیم کی قربانی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نے کربلا کی قربانی کو اس سے بڑی قربانی کہا۔ یہ بڑی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہاں بھی قربانی ہے اور معمولی قربانی نہیں ہے، لیکن اس قربانی میں فرق یہ ہے کہ جناب ابراہیم امتحان دے رہے ہیں، لیکن صرف اسی منزل تک ہے کہ جہاں تک بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانا ہے۔ اب اس کے بعد کے مرحلے جناب ابراہیم کے لیے نہیں ہیں، صرف تصورات ہیں، صرف خیالات ہیں کہ اگر بیٹا ذبح ہو جاتا۔ لیکن کربلا کا ایک امتحان سارے امتحانات میں یہ بھی ہے کہ صرف قربانی تصورات میں نہیں ہے بلکہ عملی شکل میں بھی قربانی ہے۔ یعنی اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹا ذبح ہو گیا، اپنی نگاہوں کے سامنے بھتیجا قربان ہو گیا، اپنی نگاہوں کے سامنے 72 جنازے ہیں، اور یہیں سے جناب ابا عبداللہ الحسین کی اگر عظمت کو دیکھنا ہے تو جناب ابراہیم کا واقعہ صرف جناب ابراہیم کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جہاں کارنامہ جناب ابراہیم ہے وہیں کارنامہ جناب اسماعیل بھی ہے۔ کربلا میں اگر ایک باپ نے جناب ابراہیم کا کردار پیش کر کے وہ قربانی دی ہے کہ جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، بہت عظیم قربانی کہا ہے، جو جناب ابراہیم سے بڑی قربانی کہا ہے، تو وہیں ایک بیٹے کی بھی قربانی ہے جو جناب اسماعیل سے بھی بڑی قربانی ہے۔ اس لیے کہ انسان امتحانات کی منزل میں آ کر امتحانات تو دے دیتا ہے، لیکن امتحان کے بعد کے مراحل آسان نہیں ہوتے ہیں۔ اپنی نگاہوں سے جنازوں کو دیکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنی نگاہوں سے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے صرف حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے جناب اسماعیل کو آ کر لٹایا تھا، لیکن آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ امام سجاد کے دل سے پوچھئے کہ جس نے امام وقت کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ کے اوپر دیکھا ہے، اس 4 سال کی بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ جس نے اپنے بابا کے لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہے، ان بہن کے دل سے پوچھئے کہ جس نے ماں جائے کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک عزیز گزر جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک رشتہ دار چلا جائے تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آج ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، احساس ہوتا ہے کہ ہم بن ماں کے ہو گئے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز ہم سے دور ہو گیا۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ہم جب غم زدہ ہوتے ہیں تو محلہ ہمارے غم میں شریک ہوتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ غم میں آ کر غم گسار بن جاتے ہیں، ہمارے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آج انسان جتنا بھی بڑا غم ہو، جتنا بھی بڑا امتحان ہو، اگر اپنے آ جائیں تو کہیں نہ کہیں تو یہ سکون ہو جاتا ہے کہ اس غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اس غم میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ ذرا کربلا والوں سے پوچھئے کہ جہاں 72 جنازے نگاہوں کے سامنے ہیں، ذرا اس بیٹی کے دل سے پوچھئے جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو، اس بیٹے کے نگاہوں سے پوچھئے جس کی نگاہوں کے سامنے 72 جنازے ہوں، کہیں عباس جیسے چچا کا جنازہ ہے، کہیں علی اکبر جیسے بھائی کا جنازہ ہے، کہیں اون و محمد جیسے بھائیوں کے جنازے ہیں، اور کہیں ابا عبداللہ الحسین جیسے آقا اور مولا اور بابا کا جنازہ ہے۔ کس کیفیت میں جنازہ تھا یہ کہہ دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت جناب زینب شام غریبہ میں جنازے پر آئی ہیں، آقا حسین کے لاشے کو دیکھا ہے، لاشے کو دیکھ کے تڑپ گئی تھی۔ شہزادی زینب اس رات کے سناٹے میں اپنے ماں جائے کے لاشے کو پہچان نہ سکی۔ آن تاخی یہی تو کہا تھا کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ یعنی جب جنازے کی یہ کیفیت ہو، شہزادی زینب تڑپ جائیں۔ اگر 4 سال کی بچی اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہی ہو، ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہو، کہہ دینا آسان ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جب گھر میں جنازہ آتا ہے، چاہے باپ کا جنازہ ہو
ہو، چاہے ماں کا جنازہ ہو، اگر کہیں کم سن بچہ ہو، کس طریقے سے ماں باپ کے جنازے کو الوداع کہتا ہے، کیسے ماں باپ کے جنازے کو خدا حافظ کہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے شام غریبہ کے سناٹے میں جب جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی ہیں۔ آج ہر انسان اپنے باپ کے اور اپنے عزیز کے جنازے کو آخری لمحات میں دیکھتا ہے، جناب سکینہ بھی آخری لمحات میں اپنے بابا کے سرہانے پہنچی، جنازے کو کس کیفیت میں دیکھا ہے یہ ناقابل بیان ہے۔ سر جا کر فریاد کرنا شروع کی ہے، اور جب جناب زینب لاش ابا عبداللہ الحسین پہ پہنچی ہیں اور بیٹی کو اٹھایا ہے، کلیجے سے لگا لیا، ایک سوال کیا تھا، میری لال تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ اس لیے کہ لاش کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا لاش پہ سر ہو یا لباس ہو کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے۔ اے میرے لال تم نے کیسے پہچانا؟ بس ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں جب خیمے میں آگ لگی تھی، میرے دامن میں آگ لگی تھی، میں مقتل کی طرف جا رہی تھی، اپنے بابا کو آواز دیتی جاتی تھی، اسی لاش بے سر سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ سکینہ۔ اے پھوپھی اماں میں سمجھ گئی ہے میرے بابا کا لاشا ہے۔ عزیزو یہ شام غریبہ کا ہنگام تھا کہ پھوپھی نے محبت سے بیٹی کو اٹھا لیا، لیکن اب اس کے بعد ایک امتحانات کی منزل، جب یہ بیٹی روتی ہے کوئی تماچوں سے اذیت پہنچاتا ہے، کوئی تازیانوں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، معبود جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، خدا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود غدیر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، جتنے بھی صاحبان حاجات ہیں، بالخصوص بعض مومنین کے لیے خصوصی طور پر التماس سے دعا کہی گئی ہے، بعض بیمار ہیں، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدا دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، امیر المومنین کی ولایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ درخشاں پروین بنت سخاوت مرزا صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من اعوانک و انصارک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔